ضیاءالاسلام گوال پڑھا ہے کتاب الغسل. یہ کتاب ہے غسل کے بیان میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ذکر کیا ہے کتاب الوضو کو اور اب لائے ہیں کتاب الغسل کو. طہارت دو قسم کی ہے، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ. یا کہو کہ حدث دو قسم پر ہے، حدث اصغر، حدث اکبر. تو ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ پر عمل کرتے ہوئے حضرت نے پہلے حدث اصغر کو بیان کر دیا اور اب یہاں سے حدث اکبر کو بتا رہے ہیں. یہ طہارت صغریٰ کو بیان کر دیا، اب طہارت کبریٰ کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں. جس طریقے پر پیچھے کتاب الوضو میں حضرت نے قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ کیا ہے، تمام کتابوں میں حضرت کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کتاب شروع کریں گے بسم اللہ بھی لائیں گے اور کتاب شروع کرنے کے بعد میں قرآن کریم کی ایک یا دو تین آیتیں بھی لاتے ہیں. پیچھے بھی لائے، کتاب العلم میں لائے، وہاں باب بھی ذکر کر دیا تھا، بتلایا آپ کو کہ باب صحیح نہیں ہے. جن نسخوں میں باب نہیں ہے وہی نسخے صحیح ہیں، اور جہاں بعض کاتبین نے باب لگا دیا وہ نسخہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ حضرت کا مزاج یہ ہے کہ آپ کتاب کے شروع میں آیات قرآنیہ کو اس کی پیشانی بناتے ہیں اور پھر باب کے اندر جتنی بھی آگے روایات آئیں گی وہ تمام روایات اس کی تفسیر اور تشریح ہوتی ہے. تو یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ عنوان کتاب الغسل کا لے آئے اور دو آیتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں پیشانی کے طور پر، کیونکہ انہی آیتوں کی روشنی میں آگے روایات لائیں گے جن سے طہارت کبریٰ ثابت ہوگی. لیکن باقاعدہ اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جس کی وجہ کے ذریعے، جس کے سبب سے پھر یہ پورا باب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یا پوری کتاب سمجھ میں آئے گی، یعنی کتاب الغسل. نمبر 1 دیکھیے یہاں پر دو آیتیں ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور آگے لائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے عفوا غفورا. یہ دو آیتیں الگ الگ ہیں، جو صحیح حافظ ہوں گے پکے انہیں معلوم ہوگا. پہلی آیت وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا جو آئی ہے، یہ آیت ہے سورہ مائدہ میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، آگے جا کے آیا نا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت. اور آگے جو لائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، بتاؤ کون سا آمنوا مراد ہے؟ آگے کیا ہے؟ عفوا غفورا کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے آخر میں جا کے آیا وَإِذْ مِنْهُ إِنَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. تو پہلی آیت یہاں پر ہے سورہ مائدہ کی، اور دوسری سورہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نساء میں. سورہ نساء پہلے ہے یا سورہ مائدہ؟ سورہ نساء پہلے ہے اور مائدہ بعد میں ہے. لیکن مصنف نے یہاں سورہ مائدہ کی آیت کو پہلے ذکر کیا ہے اور سورہ نساء کی آیت کو بعد میں ذکر کیا ہے. ایسا کیوں کیا؟ سمجھے بات؟ کہ سورہ نساء ترتیب میں پہلے ہے اور سورہ مائدہ ترتیب میں چھٹے پارے میں بعد میں ہے. تو ایسی ترتیب سے کیوں نہیں لائے
کہ پہلے سورہ نساء کو مقدم کرتے اور بعد میں سورہ مائدہ کی آیت کو لاتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت نے مائدہ جو بعد والی ہے اس کو پہلے لائے اور جو نساء والی آیت ہے اس کو بعد میں لائے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایک بات تو یہ سمجھو، ایسا اس لیے کیا ہے کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے یہ مقام مفسر میں ہے۔ کس مقام میں بھائی؟ مقام مفسر میں ہے، اور سورہ نساء کی آیت مقام مفسر میں ہے، اور قاعدہ یہ ہے مفسر پہلے ہوتا ہے اور مفسر بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترتیب کے خلاف کر دیا، یعنی سورہ مائدہ کو پہلے لے آئے کیونکہ مفسر تو پہلے ہی ہوتا ہے اور تفسیر بعد میں ہوتی ہے، مفسر بعد میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بعد میں لائے۔ اب سمجھنا ہے کہ مفسر کیا ہے، مفسر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو فَاطَّهَّرُوا کا کیا ترجمہ کرو گے؟ پاکی حاصل کرو، خوب پاکی حاصل کرو، مبالغہ ہے نا، خوب طہارت حاصل کرو۔ تو یہ خوب طہارت حاصل کرو مجمل ہے، خوب طہارت کیسے حاصل کریں؟ تو لہذا سورہ نساء میں ذکر کر دیا فَاغْتَسِلُوا کہ تم غسل کرو۔ فَاطَّهَّرُوا کا مطلب یہ نہیں کہ اعضائے اربع کو رگڑ رگڑ کے دھوتے رہو، بلکہ مطلب فَاطَّهَّرُوا کا یہ ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت بتا رہی ہے فَاغْتَسِلُوا، وہاں آیا ہے غسل کا ذکر، تو یہاں بھی فَاطَّهَّرُوا میں غسل ہی ہے لیکن ظاہر نہیں تھا۔ سمجھے بات؟ بھائی فَاطَّهَّرُوا کا مطلب تو کوئی یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں رگڑ کے ہاتھ دھوؤں گا، خوب مبالغے سے دھوؤں گا، گھستے ماروں گا، گھستے صابن سے دھوؤں گا، چہرے پہ گھستے ماروں گا، کالے کو سفید بنا دوں گا گھستے مارتا مارتا، تو ایسے گھستے بھی کر سکتا تھا مطلب کوئی۔ تو قرآن نے وضاحت کر دی فَاطَّهَّرُوا کا مطلب ہے فَاغْتَسِلُوا، یعنی تم لوگ غسل کرو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترتیب کے خلاف یہاں آیات ذکر کی ہے کہ مفسر پہلے آ جاوے اور مفسر چونکہ بعد میں ہوتا ہے وہ بعد میں آ جاوے، اس بنا پر ایسا کیا ہے۔ دوسری چیز سمجھو، سوال دوسرا ہے کہ یہاں یہ ہے کہ غسل کے اندر کیا دلک لازم ہے؟ غسل کے اندر، غسل جنابت میں دلک لازم ہے، یعنی رگڑ کے دھونا، رگڑ کے مالش کر کے دھونا پورا، کیا دلک لازم ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں دلک لازم ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَاطَّهَّرُوا آیا ہے، غسل جنابت کے بارے میں کیا آیا؟ فَاطَّهَّرُوا آیا ہے، لہذا رگڑو، غسل میں دلک کرو۔ تو ان کے یہاں اگر ایسے ہی سب ماں کر دیا نا، غسل نہیں ہوگا امام مالک کے یہاں، جب تک کہ آپ پانی ڈال ڈال کے صابن لو، کنجا لو، کنجا آتا ہے نا نہانے کا، وہ ایسے ایسے رگڑو، یہ نہ کرو دلک، تب تک امام مالک کے یہاں غسل نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جمہور علماء تمام کے تمام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف سب ماں کافی ہے اور دلک کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل یہ ہے کہ یہاں آگے چل کے ازواج مطہرات کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسلوں کا تذکرہ متعدد روایات میں آ رہا ہے۔ سمجھے؟ ازواج مطہرات کا اور حضور کے غسلوں کا تذکرہ آپ نے کیسے کیا؟ متعدد روایات میں آ رہا ہے۔ وہاں پر صرف سب ماں ہے، آپ نے پانی لیا، ادھر ڈالا اور 3 مرتبہ پانی بہا دیا، چل دیے۔ تو یہاں اگر دلک لازم ہوتا تو پھر دلکیں
کیا ہونا چاہیے تھا کہ دلکے ذکر ہونا چاہیے تھا ازواج مطہرات کے غسل میں. کیا آپ نے ایسے رگڑا اور ہمیں حکم دیا کہ ایسے رگڑو، تو کہیں بھی تذکرہ نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یہاں فطہروا جو لائے ہیں یہ مبالغہ کیوں لائے؟ غسل کے باب میں مبالغہ کیوں لائے بھائی؟ اس کی وجہ بیان فرمائیں کہ یہ مبالغہ لائے ہیں وضو کے مقابلے میں، کہ ایک تو ہے طہارت صغریٰ، اعضائے اربع کو دھونا. اعضائے اربع میں مبالغہ نہیں ہے ایسا جیسا کہ غسل جنابت میں مبالغہ ہے. فطہروا وضو کے مقابلے میں لائے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم اعضائے اربع کو دھو رہے ہو اور بس یہاں تک دھو لیا، یہاں تک نہیں دھویا، کوئی بات نہیں، چلے گا. ایسے ہی اگر آپ چہرہ دھو رہے ہو، اتنا دھو لیا، چلے گا، یہاں تک نہ لگایا، کوئی بات نہیں ہے. پیر دھو رہے ہو، ٹخنوں تک دھو لیا، چلے گا، کوئی بات نہیں. اور اگر پٹلیوں تک دھونا چاہو تو بھی اچھی بات ہے. اور غسل میں کیا بتانا چاہا کہ غسل میں یہ نہیں کہ چلے گا چلے گا نہیں، وہاں تو فطہروا لا کے بتا دیا سارے بدن کے روئے روئے پر، ذرے ذرے پر پانی بہانا پڑے گا. تو یہ جو مبالغہ لائے ہیں کس کے مقابلے میں لائے؟ وضو کے مقابلے میں. دو سوال. تیسرا سوال یہ ہے غسل جنابت میں مضمضہ اور استنشاق کا کیا حکم ہے؟ آنکھ کھول لو، مراقبے میں جو ہے، نہیں تو باہر چلے جاؤ گے، ساری کتابیں اپنی اٹھا کے لے جائے گا. تیسرا سوال غسل جنابت میں مضمضہ اور استنشاق کا کیا حکم ہے؟ 3 مسلک ہے. حضرت امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مضمضہ اور استنشاق دونوں غسل جنابت میں لازم ہیں اور وضو میں بھی لازم ہیں. دونوں کا حکم دونوں جگہ ایک ہی ہے. غسل میں بھی فرض لازم اور وضو میں بھی فرض لازم. اس کے برخلاف امام شافعی اور امام مالک، یہ دونوں حضرات، وہ پیچھے بیٹھا ہے ٹکلا ہوا تھا جو آواز آ رہی تجھے، جو امام مالک امام شافعی کیا فرمانے بھائی؟ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں میں سنت ہے، یعنی تقابل ہے، دونوں میں سنت ہے. امام احمد نے کیا کہا؟ دونوں میں لازم ہے، فرض ہے. اور یہ کہتے ہیں دونوں چیزیں مضمضہ، استنشاق، غسل اور وضو دونوں میں سنت ہے. یہ دونوں حضرات سنت کہتے ہیں، امام احمد دونوں میں واجب کہتے ہیں، لازم کہتے ہیں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ بین غسل جنابت میں دونوں فرض اور وضو میں دونوں سنت. یہ بین ہو گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر. کیوں؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ منہ اور ناک ان دونوں کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ظاہر کی ہے، ایک حیثیت باطن کی ہے. اگر منہ کھول دو تو منہ کھول کے اندر تک کا دکھ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، تو کھولنے کے اعتبار سے منہ ظاہر بدن ہے نا. اور اگر بند کر لو تو باطن بدن ہے. ناک کو اوپر اٹھا دو، دیکھو ظاہر بدن ہے، نہ اٹھاؤ تو باطن بدن ہے. 2 حیثیت ہو گئی. تو فرمایا کہ دونوں حیثیتوں کی رعایت کی ہم نے، کہ وضو کے اندر ہم نے اعتبار کر لیا، کہنے کا اعتبار کر لیا باطن کا. وضو میں ہم نے اعتبار کر لیا باطن کی جہت کا، اور باطن کو وضو میں دھونا لازم نہیں ہے. باطن کو وضو میں دھونا بھائی ظاہر اعضائے اربع کا جو ظاہر ہے وہی تو دھونا ضروری ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو باطن ہے، اندرونی چیز ہے، اندر حلق کو کون دھوتا ہے، تو لہذا منہ بھی اندر حلق کے حکم میں ہے، وضو میں باطن کا اعتبار کر لیا. اور غسل جنابت میں ہم نے ظاہر مان لیا، اور غسل جنابت میں ظاہر بدن کے ہر حصے پہ پانی پہنچانا ضروری ہے. تو لہذا یہ اندر کے منہ کا حصہ غسل کے اعتبار سے ظاہر بدن ہو گیا، اور ناک کا حصہ بھی غسل میں
کیا ہو گیا؟ ظاہر بدن ہو گیا، اور ظاہر بدن کو دھونا ضروری ہوتا ہے، پورے پہ پانی بہانا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ مضمضہ اور استنشاق اگر کوئی آدمی کرے گا وضو میں تو سنت ہے، کیونکہ باطنی چیز ہے، باطن کو دھونا ضروری نہیں، سنت ہے۔ اور اگر کرے گا غسل جنابت میں تو چونکہ غسل جنابت میں ظاہر بدن بھی ہے تو ظاہر کا اعتبار کر کے ہم نے کہہ دیا کہ لازم ہے، فرض ہے۔ 3 سوال ہو گئے۔ نمبر 4، احکام کی جتنی بھی قرآن کریم میں آیات ہیں، احکام کی جتنی بھی قرآن کریم میں آیات ہیں، ان تمام آیتوں میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے۔ اسی لیے تو 500 آیتیں ہیں، تکرار نہیں ہے ان میں۔ اور وعید کی جتنی عذاب کی وعید کی آیات ہے ان میں تکرار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھے؟ قرآن کریم میں احکام کی آیتوں میں تکرار نہیں ہے، اور عذاب والی آیتوں میں، وعید والی آیتوں میں تکرار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں جتنی بھی احکام کی آیتیں ہیں تکرار نہیں، علاوہ 2 مقام کے۔ یہ جو 2 مقام یہاں ہیں، ان 2 مقام کے علاوہ یعنی غسل جنابت میں اور وہ روزے کے باب میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ جو آیات ہے اور یہ جنوباً فطہروا، ان میں تکرار ہے، باقی میں کہیں تکرار نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ 2 بات سمجھنی ہے آپ، کہیں تکرار نہیں ہے 2 کے علاوہ، ان 2 میں کیوں ہے اور باقی میں کیوں نہیں؟ وعید والیوں میں کیوں ہے، احکام میں کیوں نہیں؟ وعید والی آیات میں تکرار اس لیے ہے، دیکھو یہ بات جو بیٹھے نا یہ تو اٹھا دو ان کو، تکرار ہے کہ ان میں رنگ چڑھانا مقصد ہوتا ہے، آدمی کے اوپر ڈرا رہے رنگ چڑھانا، اور رنگ ایک مرتبہ سے نہیں چڑھتا ہے۔ اگر خوف اور ہیبت بتانی ہے دل میں تو وہ ایک مرتبہ کہنے سے نہیں چڑھتی ہے۔ روز اگر تمہاری پٹائی ہو رہی، روز تمہارا ڈانٹ ہو رہی، کہا جا رہا ہے تو یہ رنگ چڑھانا ہے کہ چڑھے، ایک مرتبہ سے کون مانگتا ہے؟ سیدھی بات۔ تو اللہ نے سنت بتا دی کہ بار بار کہو، وعیدیں سنا رہے اللہ بار بار، کیوں؟ رنگ چڑھانا ہے۔ اور احکام میں رنگ چڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسئلہ بتانا ہوتا ہے، بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لہذا اس کو ایک ایک مرتبہ بیان کر دیا۔ اب یہ 2 آیتوں میں کیوں تکرار لائے؟ سمجھے؟ ان 2 آیتوں میں تکرار کیوں لائے؟ اس کی وجہ بیان فرمائیں کہ ایہام نسخ کو باطل کرنے کے لیے، ایہام نسخ کو باطل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے کہ یہاں وہم ہو سکتا تھا کہ پہلا مضمون منسوخ ہو گیا ہے، یا روزوں میں وہم ہو سکتا تھا کہ پیچھے جو ترتیب آئی منسوخ ہو چکی ہے، اس ایہام نسخ کو باطل کرنے کے لیے دوبارہ تکرار ہے۔ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5، قرآن کریم کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا میں آپ نے پڑھا ہے کہ وانتم محدثون کی قید ہے، پڑھا جلالین میں، وانتم محدثون کی قید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس قید کا اعتبار ہے، بھئی وضو کرنے کی کب ضرورت پڑے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے جب تم محدث ہو، قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم، وانتم محدثون کی قید ملحوظ ہے۔ اگر محدث نہیں ہو تو نماز پڑھ لے، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی وضو۔ تو یہاں جب محدثون کی قید ہے تو وہ محدثون ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ تم نماز کے لیے جاؤ اور تم حدث میں ہو تو وضو کر کے جاؤ، یا یہ حکم ہے کہ چاہے تم باوضو ہو تو بھی لازماً وضو کر کے جاؤ؟ یہ حکم تو نہیں۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے جاؤ وضو کر کے جاؤ اگر تم محدث ہو،
اور اگر تم محدث نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ تو پتہ لگا فاغسلوا کا حکم حدث کے ساتھ ہے، تو جب حدث کے ساتھ فاغسلوا کا حکم ہے تو اللہ نے یہاں وانتم محدثون آپ کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ سمجھے؟ جب اس کا اعتبار ہے تو ذکر بھی کر دیتے نا۔ اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وانتم محدثون ذکر کر دیتے تو مطلب یہ ہوتا کہ جب آدمی حدث میں ہوگا تو ہی وضو کرے گا، اور وضو علی الوضو کی فضیلت اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھے بات؟ اگر محدثون آ جاتا تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ وضو کرنے کا حکم ہے حدث بھی کی حالت میں، بس اگر کوئی فضیلتاً وضو پر وضو کرنا چاہے تو اسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس قید کو محذوف کر دیا اور حکم کو عام رکھ دیا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ، اگر تمہیں حدث نہیں بھی ہے اور تم وضو پر وضو فضیلتاً کر کے جانا چاہو تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے، اور اگر محدث ہو تو اب تمہیں لازماً کر کے ہی جانا پڑے گا۔ تو اس بات کو عام رکھنے کے لیے وانتم محدثون کی قید نہیں لگائی گئی، ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ چھٹا سوال، نمازیں کہاں لازم ہوئی تھی بھائی؟ بولو، نمازوں کی فرضیت کہاں ہوئی؟ مکہ میں، مدینہ میں؟ اللہ اکبر، سوچ رہے کہاں ہوئی نمازوں کی فرضیت؟ کچھ پتہ نہیں ہے؟ آگے تو بول ہی رہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہوئی؟ مکہ میں معراج ہوئی ہے، مکہ میں نمازوں کی فرضیت ہوئی ہے۔ جب مکہ میں نمازوں کی فرضیت ہوئی تو مکہ میں بھی تو نمازیں پڑھی گئی، اور یہ جو آیت ہیں دونوں، یہ آیتیں دونوں مدنی ہیں اور یہ مکی ہیں، دونوں مدنی ہیں۔ سورہ نساء بھی مدنی اور سورہ مائدہ بھی مدنی۔ تو مدینہ میں جانے کے بعد میں وضو کا حکم آ رہا ہے۔ سمجھے بات؟ تمہیں کوئی اشکال کرے کہ بھائی نمازوں کی فرضیت کہاں ہوئی، آپ بتائیں گے یا تو بتائیں گے ہی نہیں، کہ اختلاف ہے اس میں تو، لیکن نمازوں کی فرضیت کہاں ہوئی آپ بتائیں گے کہ مکہ میں۔ پھر کہ وضو کی آیت کون سی ہے جس سے وضو فرض ہوا؟ آپ کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو آپ کہے گا کہ یہ مدنی ہے مکی ہے؟ مدنی۔ تو آپ کہیں گے ہاں یہ بھی اختلاف ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پھنس گیا، تو یہ پوچھے گا پوچھنے والا کہ یہ آیت مدنی ہے مکی ہے؟ آپ کہیں گے یا تو جھوٹ بول جاؤ گے کہ مکی ہے، قرآن تھوڑا اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، بچنے کے لیے کہہ دو کہ مکی ہے، یہ بھی حقیقت میں مدنی ہے۔ تو جب مدنی ہے، وضو کا حکم مدینہ میں آیا تو مکہ میں نمازیں کیسے پڑھی گئی؟ وہ وضو کہاں ہے؟ سمجھے نا بات؟ اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کی فرضیت دو مرتبہ دو طریقے سے ہوئی ہے۔ وضو کی فرضیت دو مرتبہ دو طریقے سے ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں ہوئی وحی غیر مطلوع کے ذریعے، وحی غیر مطلوع کے ذریعے فرضیت ہوئی ہے جو آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ اور پھر دوسری مرتبہ یہی فرضیت جا کے مدینہ منورہ میں وحی مطلوع کے ساتھ میں ہوئی ہے، لہذا قرآن کے آیت میں تذکرہ کر دیا مدینہ منورہ کے نزول کا، اور مکہ میں ذکر کر دیا وحی غیر مطلوع کے طریقے پر نزول کا، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ جیسا کہ اذان کے بارے میں حکم آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ سورۃ مبارکہ آئی ہے سورہ جمعہ مدینہ میں، اور اذان نماز پڑھی جا رہی ہے مکہ میں، تو اذان کا حکم مکہ میں کیسے آیا؟ وہ بھی آ گیا بغیر وحی مطلوع کے۔
آج تو نہیں کچھ اور کریں گے، پھر بعد میں